جس طرح یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے، کتنے نصاب پر فرض ہے اور کتنی مقدار فرض ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، کیونکہ اگر زکوٰۃ مستحقین تک نہیں پہنچائی گئی تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ آدمی چاہے جتنی مرضی زکوٰۃ نکال لے، اگر مستحق تک زکوٰۃ نہیں پہنچے گی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ جیسا کہ سنن ابو داود کی ایک روایت ہے، حضرت سیدنا زیاد بن حارث السدائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زکوٰۃ کے مال میں سے کچھ عطا کر دیجیے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ کے مصارف کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی یا غیر نبی کی مرضی پر نہیں چھوڑا، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف کو بیان فرمایا ہے۔ اگر تم ان افراد میں سے ہو جن کو اللہ نے بیان کیا تو میں تمہیں زکوٰۃ میں سے دے دوں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ زکوٰۃ انہی کو دی جائے گی جن کو دینے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ اور زکوٰۃ کے مصارف یعنی وہ افراد کے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ان کا بیان اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر بیان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں 8 قسم کے افراد کو بیان فرمایا کہ جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فقراء کو زکوٰۃ دو، یعنی جو غریب ہیں، جو فقیر ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ فقیر کون ہے؟ فقیر سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے تو موجود ہے، ضرورت کا سامان موجود ہے، لیکن وہ نصاب کے برابر نہیں ہے، نصاب سے کم ہے۔ تو اگر نصاب سے کم ہے تو وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ البتہ ایسا شخص خود کسی سے زکوٰۃ کا مطالبہ نہیں کر سکتا، کسی کے سامنے زکوٰۃ کے لیے سوال نہیں کر سکتا۔ دوسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ مساکین کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ مسکین سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سوال کرنے کی بھی اجازت ہے کہ وہ دوسرے کے سامنے سوال کر سکتا ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جن کو حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور وہ زکوٰۃ وصول کرتے ہیں تو ان کو بھی زکوٰۃ ہی میں سے ان کا معاوضہ دیا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جن کا دل ابھی اسلام پر مضبوط نہیں ہوا، جو ابھی نئے نئے مسلمان ہیں، تاکہ ان کی ضروریات کے مطابق ان کو کچھ رقم مل جائے تو وہ اسلام سے مزید متاثر ہوں اور اسلام کی محبت، اسلام کی مودت ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ غلام کو آزاد کرنے میں زکوٰۃ دی جائے۔ آج کل غلامی کا تو دور نہیں ہے، لیکن کبھی بھی اگر ایسا ہو کسی غلام کو اس کے مالک نے یہ کہا کہ تم مجھے اتنا معاوضہ دے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو ایسے غلام کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے مالک کو وہ رقم دے کر آزاد ہو سکے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قرض دار کو زکوٰۃ دو، یعنی کوئی شخص قرض دار ہے، وہ اتنا تو کماتا ہے کہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، اپنے گھر کے خرچے پورے کر سکے، لیکن جو قرض اس نے لیا ہوا ہے اس کی ادائیگی کی کوئی صورت نہیں بنتی، اس کی ادائیگی کا کوئی راستہ اس کے پاس نہیں ہے، وہ قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اپنے خرچے پورے کر لیتا ہے، اپنی ضروریات پوری کر لیتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے قرض ادا کر دے اور بارے قرض سے سبکدوشی حاصل کر لے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دو۔ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں دین کو ضرورت ہو وہاں زکوٰۃ دی جائے۔ اگر جنگ کا معاملہ ہے تو مجاہدین کی مدد کی جائے، مجاہدین کو زکوٰۃ دی جائے۔ اگر مدارس کی ضرورت ہے تو مدارس میں زکوٰۃ دی جائے۔ الغرض کہیں بھی جہاں دین کو ضرورت ہو وہاں زکوٰۃ ادا کی جائے۔ جو لوگ اپنے آپ کو دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے، دین کے کاموں کے لیے بالکل الگ کر چکے ہیں، کوئی ذریعہ آمدنی انہوں نے نہیں اپنایا، وہ صرف دین کی خدمت میں ہی مصروف اور مشغول ہیں،
تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہے کہ جہاں دین کو ضرورت ہے وہاں زکوٰۃ دی جائے۔ اور آج کے دور میں دین کے لیے سب سے جو مضبوط جگہ ہیں وہ مدارس ہیں، کیونکہ مدارس اگر ہیں تو دین اسلام کی تعلیمات ہیں، اگر مدارس ختم ہو گئے تو دین اسلام کی تعلیمات نہ لوگوں تک پہنچ سکیں گی، نہ کوئی بتانے والا ہوگا، نہ کوئی سیکھنے والا ہوگا۔ تو اس لیے آج کے دور میں لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ مدارس میں دیں۔ پھر اس کے بعد سب سے آخر میں 8ویں نمبر پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ایسا مسافر جو اپنے گھر سے دور ہے اور گھر رابطہ کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے کہ اس کی مدد کی جا سکے، اور وہاں حالت سفر میں اس کو ضرورت ہے، تو ایسے مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے اور اپنے گھر آنے کا بھی وہ بندوبست کر سکے۔ تو یہ مصارف زکوٰۃ کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کے اندر بیان فرما دیے ہیں۔ تو لہٰذا ہم جب بھی زکوٰۃ ادا کریں تو ہم یہ غور کریں کہ جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ ان 8 اقسام میں سے کسی قسم کے تحت آتا ہے یا نہیں آتا۔ اگر اس کا تعلق ان 8 اقسام میں سے کسی کے تحت نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دروازے پر مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، بھکاری مانگنے کے لیے آتے ہیں، ان کو زکوٰۃ میں سے دے دیا جاتا ہے، حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیشہ ور بھکاری ایک مزدور سے 3 گنا زیادہ کما رہے ہوتے ہیں، پیشہ ور بھکاری ایک ملازم سے 3-4 گنا زیادہ کما رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے خیرات وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے پیشہ ور بھکاریوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دیں تو یہ غور کریں کہ وہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ صرف اتنا کہہ دینے سے جان نہیں چھٹے گی، ہم نے تو بس اس کو دے دی، باقی اللہ جانے وہ جانے، ہم نے اس کو مستحق سمجھا، اس کو زکوٰۃ دے دی، ہم سے مانگنے کے لیے آیا تھا، ہم نے اس کو دے دی۔ تو اس طریقے سے بات نہیں بنے گی۔ جس طرح یہ جاننا ضروری ہے کہ زکوٰۃ کتنی فرض ہے، کتنے نصاب پر فرض ہے، اسی طرح یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جس کو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس طرف توجہ نہیں کی تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے سنا کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کو انکار نہیں کیا، جس نے بھی حضور کی بارگاہ میں سوال کیا آپ نے سب کو عطا کیا، لیکن جب ایک شخص نے زکوٰۃ کے مال کا مطالبہ کیا، زکوٰۃ کے مال کا سوال کیا، تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ زکوٰۃ کا معاملہ ایسا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا ہے، اگر تمہارا شمار ان لوگوں میں ہوا تو میں تمہیں زکوٰۃ میں سے دوں گا، ورنہ زکوٰۃ میں سے نہیں دیا جا سکتا۔ تو اس لیے خدارا اپنی زکوٰتوں کو بہتر انداز میں ادا کریں اور انہی لوگوں کو زکوٰۃ دیں جن کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے تمام تر معاملات اسلامی تعلیمات کے مطابق سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔